ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، یحل حلال جائز، لکم تمہارے لیے، لا یحل لکم تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کہ ترثو تم مالک بن بیٹھو یا وارث بن بیٹھو، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، ولا اور نہ تعضلوا روکو، ہن ان کو، ولا تعضلوہن اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ تم لو، ببعض کچھ حصہ، ما جو، آتیتم تم نے دیا ہے، ہن ان کو، ولا تعضلوہن اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن تاکہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لو، الا سوائے اس کے، ان یأتینا کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشہ بحیائی مبینہ کسی واضح بے حیائی کا یا کسی واضح بدتمیزی کا مظاہرہ کریں، وعاشروا اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، عاشروہن اور ان عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف نیکی اور بھلائی کے ساتھ، وعاشروہن بالمعروف اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، فَإِن پس اگر، کرہتمو تم ناپسند کرتے ہو، ہن انہیں، فَإِن کرہتموہن پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ تو عین ممکن ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن چیز کو، کسی چیز کو، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلْ اور رکھ دیں، اللہ فیہ اس میں، خیراً کثیرا کوئی بہت بڑی خیر، بہت بڑی بھلائی، فَإِن کرہتموہن پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہت بڑی خیر اور بھلائی رکھتے ہیں۔ آپ آ جائیں آگے، شامل ہو جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا زبردستی عورتوں کے مالک نہ بن بیٹھو، چونکہ سورہ النساء چل رہی ہے جس میں خواتین سے متعلق خصوصاً گفتگو ہو رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو جو زیادتیاں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا سد باب فرمایا ہے۔ ایک زیادتی یہ ہوتی تھی کہ خاوند، یا اگر خاوند فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء زبردستی عورت کی جان اور مال کے مالک بننے کی کوشش کرتے تھے، زبردستی عورت کی جان اور مال کے مالک بننے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً جو
عورت کو حق مار دیا ہے، خاوند لے لیتا تھا، میرا ہے، دیتا ہی نہیں تھا، دیا تو لے لیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے ورثاء اس عورت کو بطور وراثت کے بانٹ لیتے تھے، بطور وراثت کے، کہ جس طرح گھوڑے وراثت میں آئے ہیں، بکریاں وراثت میں آئی ہیں، زمین تلواریں وراثت میں ہیں، اسی طرح عورت بھی وراثت میں ہے۔ ان کے فلاں کے حصے میں یہ آ گیا، فلاں کے حصے میں یہ آ گیا، اور فلاں یہ عورت لے لے۔ زبردستی عورت کے مالک بننے کی کوشش کرتے تھے، یا عورت کی جان کے یا عورت کے مال کے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اگلی آیت میں زیادہ تفصیل سے آ رہا ہے کہ عورت اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو گھر میں ہی رکھتے تھے، اس کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے، نہ جانے دیتے تھے نہ کہیں شادی کرنے دیتے تھے۔ پھر دو ہی صورتیں ہوتی تھیں، یا تو عورت مر جائے وہیں پر، اور یا پھر وہ کچھ دے دلا کے کسی طرح اپنی جان چھڑوائے، ان سے دے دلا کر جان چھڑوائے۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ خاوند نے شادی کی ہوئی ہے کسی عورت سے اور اس کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ رہا، اور وہ بیچاری نہ بس رہی ہے نہ کہیں جا پا رہی ہے، بس وہیں پر، نہ اس کو کچھ کھانے کو کوئی مناسب ملتا ہے، نہ اس کا کوئی حق کوئی اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں چاہے خاوند ہو چاہے اس کے ورثاء ہوں، ان سب کو کہا کہ کسی بھی قسم کی عورت کی جان یا مال کے ساتھ زبردستی قطعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی تم عورت کے مالک بن بیٹھو کہ تیرے فیصلے ہم کریں گے۔ خاوند ہے تو اسی آیت کا ایک جملہ آ رہا ہے وعاشروہن بالمعروف، اس میں تھوڑی سی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ خاوند ہے تو اس کو تلقین ہے کہ بھائی یہ کوئی قید نہیں ہے تیرے پاس، کوئی قیدی نہیں ہے تیرے پاس، اور یا یہ کوئی مجرم نہیں ہے تیرے پاس، یا یہ کوئی دنیا جہان کی کوئی گھٹیا ترین کوئی چیز نہیں ہے تیرے پاس کہیں رکھ کے تو بھول گیا ہے، بلکہ اس کو بالکل اسی طرح رکھنا جیسے تو نے خود رہنا ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے کہ تم اپنی بیویوں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو ویسا پہناؤ جیسے تم خود پہنتے ہو، اور ان کو ویسے رکھو جیسے تم خود رہتے ہو، جیسے تم خود رہتے ہو، یعنی بالکل تمہاری طرح کے وہ انسان ہیں، ضروریات کے اندر بھی، جذبات اور احساسات کے اندر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا نا، کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی کوئی شخص اگر چلا جاتا ہے کہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ، آخر اس کی بیوی ہے نا، تو وہ اپنی بیوی کب تک اس کی بیوی صبر کر سکتی ہے، تو کتنا عرصہ خاوند اپنی بیوی سے کہیں اگر دور چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ ان سے پوچھا کہ بیٹا اس مسئلے میں میری رہنمائی کرو کہ مجھ سے لوگوں نے یہ بات پوچھی ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 4 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ عورت کے لیے صبر کرنا شاید جوان عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی ریاست کے اندر یہ ایک طرح کا قانون نافذ کر دیا تھا کہ کوئی بھی شادی شدہ آدمی 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے تھے نا، سفر پر یا کسی جنگ پر یا کسی غزوہ پر کہیں پر بھی واپس آتے تھے نا جب، تو صحابہ کرام سے کہتے تھے ٹھہرو، گھر نہ جاؤ، فوری گھر نہ جاؤ، اب مسجد کے اندر اپنے آپ کو اچھی طرح صاف ستھرا کرو۔ وہ مشکل ترین سفر ہوتے تھے، وہ کپڑوں سے بدبو آتی تھی، کئی دن غسل کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو کپڑوں سے بدبو اور گرد و غبار چہرے پہ، داڑھی میں، بالوں میں۔ ایک دن اگر کہیں آندھی چلے نا، اور آندھی کی وجہ سے ڈسٹ اور گرد و غبار آدمی کی داڑھی اور بالوں میں لگ جائے، تھوڑی دیر کے بعد اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ سے، تھوڑی دیر کے بعد۔ تو بڑا کٹھن سفر ہوتے تھے۔ اب یہ لوگ ہفتہ بسا اوقات نہیں نہائے ہوتے تھے، مجبوری، یہ موقع ہی نہیں مل پاتا تھا۔ جب آتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ
اب ظاہر وہ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو جو شادی شدہ ہوتے تھے وہ پھر گھر پہنچ کر نا اپنے آپ کو ہر طرح سے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو حضور فرماتے تھے صاف ستھرے ہو کے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویوں کو تم سے بدبو آ رہی ہو اور وہ کراہت محسوس کر رہی ہو تم سے. یعنی اس حد تک کہ خاوند اپنی بیوی کو ایک بالکل اسی طرح کا انسان سمجھے جس طرح کا وہ خود انسان ہے. جس طرح اپنے لیے وہ کچھ پسند ناپسند سمجھتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی کچھ پسند ناپسند اس کا خیال کرے. تو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی وارث مالک نہیں بننا. ہاں اب یہ زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں عورت بخوشی اجازت دیتی ہے، عورت بخوشی اجازت دیتی ہے. مثال کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا نا، تو ان کے پاس جتنا مال تھا نا وہ سب کا سب لا کر حضور کی خدمت میں ظاہر کر دیا. بخوشی، ہاں بخوشی اگر عورت دے. اور ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے پڑھا ہے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر عورت کو تم نے حق مہر دیا ہے اور وہ اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دیتی ہے تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، خوشی سے کھاؤ گے، پھر یہ تمہارا مال ہے. تو کرہا جبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر کچھ کرتی ہیں، ہاں اپنی خوشی کے ساتھ عورت سارا مال اپنا عورت مرد پہ نشاور کر دے جو اس کے پاس ہے، بالکل مرد کے لیے یہ کوئی مردانگی کے خلاف بات نہیں ہے کہ وہ مال نہ لے. وہ بلا اگر عورت دے رہی ہے نا اس کو تو یہ اس کی مردانگی کے خلاف بات نہیں ہے. بھائی میاں بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، وہ ساتھی ہیں. من انفسکم قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے تم ایک دوسرے میں سے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ زبردستی تم عورت کے وارث مالک بن بیٹھو. ولا تعضلوہن، اور نہ ان کو روکو، لتذہبوا، تاکہ تم ان سے لو، ببعض، کچھ، ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے. اب یہ دونوں شکلیں ہوتی تھیں. اگر عورت شادی شدہ نکاح میں ہے تو خاوند اس کو تنگ کرتا رہتا تھا، اور تنگ اس لیے کرتا تھا کہ یہ بالآخر کچھ نہ کچھ مجھے دے کے نا اپنی جان چھڑانے پہ راضی ہو تو کچھ نہ کچھ آئے گا مجھے. اور یا اگر خاوند کا انتقال ہو جاتا تھا تو وارث اس کو گھر میں رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے تاکہ بالآخر تنگ ہو کے یہ کہے کہ جو کچھ وراثت میں میرا حصہ ہے نا تم ہی لے لو، میری جان چھوڑو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ ان کو روکو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم حاصل کرو، لو، بِبَعْضِ، کچھ، وہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، إِلَّا، سوائے اس کے، أَن يَأْتِينَ، کہ وہ ارتکاب کریں، بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، واضح غلطی کا. اب یہاں بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اسے دو چیزیں مراد ہیں. عورت بد زبان ہے، بدتمیز ہے، ہر وقت اس نے گھر کا ماحول ہے وہ خراب کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ فاحشہ سے یہ بھی مراد ہے، اور بفاحشۃ مبینہ سے یہ بھی مراد ہے کہ عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے اور وہ بد کردار ثابت ہوتی ہے. ایسی صورت میں آدمی عورت کا حصہ یا عورت کی کوئی چیز اس کو نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ. اس صورت میں قصور عورت کی طرف سے ہو تو پھر اگر آدمی اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے، حق مہر واپس لے لیتا ہے یا کچھ دیا ہوا واپس لے لیتا ہے، اس کی بہرحال گنجائش ہے. وعاشروہن بالمعروف، یہ ایک جملہ میاں بیوی کی خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ کافی ہے. وعاشروہن، اور اے مردو تم ان عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو. عاشرو یہ معاشرت سے ہے، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، نیکی، بھلائی، حسن سلوک کے ساتھ. فَإِن، پس اگر، کَرِہْتُمُوهُنَّ، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہت بڑی کوئی خیر رکھی ہوتی. ایسا بھی ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طرح سے، لیکن بیوی آدمی کو پسند نہیں ہوتی، اور پسند نہ ہونے کی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. پسند نہ ہونے کی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، خوبصورت نہیں ہے، بسا اوقات یہ وجہ ہوتی ہے، یا پڑھی لکھی نہیں ہے، ان پڑھ ہے، یا اسی طرح کوئی ایک، اچھا وہ زیادہ ریزن نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھ ریزن ہوتی ہے.
یا یہ ہے کہ تھوڑی سی زبان کی تیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک وجہ سے اگر تم ناپسند کر رہے ہو نا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے علاوہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنی خوبیاں رکھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چلو اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے دوسری چیزوں کو دیکھو تو تمہاری زندگی تمہیں بیلنس لگے گی۔ ایک خامی اگر ہٹاؤ تو خوبیاں تمہیں بے شمار نظر آئیں گی۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، کوئی مسلمان اپنی بیوی کو اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے۔ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک چیز اگر بری ہوگی تو ایک اچھی بھی ہوگی، ایک عادت اس کے اندر بری ہوگی تو ایک اچھی بھی ہوگی۔ ہندوستان میں نا ایک بہت ہی بڑے صاحب علم اور بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا نام تھا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے تفسیر لکھی ہے اردو کے اندر، بڑی معروف اور بڑی علمی تفسیر ہے، تفسیر مظہری۔ وہ انہوں نے اپنے استاد کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے، تفسیر مظہری۔ تو ان کا نام تھا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اورنگزیب کے زمانے کے تھے۔ بڑے ہی انتہائی نفیس، بہت زیادہ نفیس، نازک مزاج، صفائی اور سلیقہ اتنا ان کے اندر تھا جنون کی حد تک۔ تنکا پڑا ہوا کہیں نظر آ جاتا نا تو سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں نا گھڑا ہوتا تھا تو گھڑے کے اوپر ڈھکن ہوتا تھا، اس کو کٹورا کہتے تھے۔ اس کٹورے کے رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو الٹا کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں نا تو وہ غلط طریقہ ہے، اس کو ٹیڑھا کر کے الٹا کر کے رکھنا یہ اصل طریقہ ہے۔ اگر کوئی پانی پیتا تھا، پانی پی کے کٹورا سیدھا رکھ دیتا تھا نا تو ان کو نا غصہ چڑھ جاتا تھا۔ تو یعنی اتنے نفیس، چھوٹی سی بھی کوئی چیز طبیعت پہ نا بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اچھا، اورنگزیب آیا ان کے پاس۔ اورنگزیب کے اندر بڑی کوالٹی تھی، وہ اہل علم حضرات اور صاحب فن لوگوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر، اورنگزیب یہ ہندوستان کے شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد حکمرانوں میں سے ہے اورنگزیب عالمگیر کہ جس پر دو قسم کی بدعنوانیاں کوئی نہیں تھی۔ ایک مالی بدعنوانی، بے انتہا غریب بادشاہ تھا یہ، یعنی اس نے ایک جسے کہتے ہیں نا پائی بھی خزانے سے نہیں اس نے وہ لی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، کردار کے لحاظ سے اس کا آپ کو حرم نہیں ملے گا۔ وہ بڑی عورتیں ہوتی تھیں مغلوں کے پاس، لیکن یہ واحد تھا بے انتہا نیک اورنگزیب عالمگیر اور بے انتہا دیانتدار۔ اس میں یہ دو چیزیں تھیں۔ باقی اقتدار اور حکومت کے لیے غلطیاں اس نے بھی بڑی کی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر نا کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے ہندوستان پر 50 سال حکومت کی ہے، اور جس دن یہ مرا ہے نا اس دن ہندوستان میں جو مغلیہ حکومت تھی نا اس کا زوال شروع ہو گیا۔ سب سے بڑی ریاست، سب سے ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست کا حکمران یہ رہا ہے اورنگزیب عالمگیر، چونکہ اس کا مطمع نظر اسلام تھا اور اس نے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے، اس لیے انگریز اور ہندو دونوں اس کے شدید مخالف رہے۔ سب سے زیادہ بدنام اس کو کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا، اور اس نے ہندوازم اور اس نے انگریز تو خیر ابھی اتنا نہیں تھا، لیکن خاص طور پر ہندو سکھ ازم ان کا یوں سمجھے کہ ایک طرح سے خاتمہ کر دیا تھا۔ اس لیے ہندو اس کو بہت برا سمجھتا ہے، انگریز اس کو بہت برا سمجھتا ہے۔ ہمیں وہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں نا، ہم وہ جو ہے نا جو بابر تھا نا، اکبر، ہم اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا اس کو برا سمجھتے ہیں اورنگزیب کو۔ اکبر پہ الزامات کوئی نہیں آپ کو سنائی دیتے، آپ کو الزامات اورنگزیب پہ سنائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ جو نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو اکبر نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے نئے سرے سے نا دین کو پھر صاف کرنا پڑا ان کو،
مجدد الف ثانی، اور ان کی کاوش اتنی بڑی تھی، ان کی محنت اتنی زیادہ تھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ جو مجدد الف ثانی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا. ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ پاک ہر صدی میں ایک مجدد بھیجیں گے، اور وہ مجدد کیا کرے گا کہ دین کے اندر جو لوگوں نے اپنی طرف سے خرافات اور بدعات شامل کر دی ہوتی ہیں نا، وہ ان سب کو پاک صاف کر کے دین کو بالکل پاک صاف کر دے گا. ہر صدی میں اللہ پاک ایسا ایک بندہ بھیجتے رہیں گے. لوگ کوشش کریں گے، الٹا راستہ اپنائیں گے، اللہ پاک ایک نہ ایک راستہ بندہ بھیجیں گے. صدی میں ایک مجدد الف ثانی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب صدی نہیں، الف کہتے ہیں ہزار. یہ ایک صدی نہیں، یہ 10 صدیوں کا مجدد ہے. یعنی 10 صدیوں میں 10 مجددوں کو جتنی محنت کرنی پڑی، اس ایک بندے کو اتنی اکیلی محنت کرنی پڑی. کیوں؟ اکبر کی وجہ سے، کہ اس نے دین اسلام کو اس درجے نقصان پہنچایا تھا کہ دین اسلام کے مقابلے پر ایک اور دین لے آیا تھا. وہ ایک اور دین اکبر لے آیا تھا، اور اس کا اس نے نام کیا رکھا؟ اس کا دین الہی. دین الہی اس کا نام رکھا. جی 1000 سال ہو گئے ہیں نا، تو بس کوئی بھی جو دین ہوتا تھا نا 1000 سال سے زیادہ نہیں چلا، تو بس اسلام کو 1000 سال پورے ہو گئے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے. اب وہ نیا دین کیا تھا؟ کفر و شرک کا ملغوبہ اور مجموعہ. اچھا خیر، بات دور چلی گئی. تو اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آیا تھوڑا سا بہتر. اورنگزیب نے آ کر نا اکبر کا جتنا وہ زہر تھا نا، اس کا صحیح معنوں میں خاتمہ جس نے کیا ہے نا، وہ اورنگزیب تھا. بے انتہا نیک انسان، متقی انسان. یہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنا کر سی کرنا، اپنی روزی روٹی اور گزارے کا بندوبست کرتا تھا. اس نے خزانہ اپنے اوپر نہیں لٹایا، عیاشی نہیں کی اس نے کسی بھی قسم کی، نہ مالی نہ جسمانی. اورنگزیب کے اندر یہ کوالٹی تھی. چنانچہ اورنگزیب نے فتاوی مرتب کیا. خود کتنا بڑا صاحب علم تھا، کتنا بڑا صاحب علم تھا. اپنے ہاتھ سے اس نے قرآن لکھے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس نے فتاوی مرتب کیا ہے. کمال تھا اس بندے کا بہت. اس لیے اس نے بہت بڑی ریاست ہندوستان، اس کے دور میں سب سے وسیع ہندوستانی ریاست تھی، اور اس کے اوپر اس نے سب سے زیادہ عرصہ اور سب سے زیادہ استحکام کے ساتھ حکومت کی ہے. اچھا، لیکن وہ صاحب علم لوگوں کا بڑا قدردان تھا. پتہ چلتا تھا نا فلاں صاحب علم، جاتا تھا ان کے پاس، دعا کرواتا تھا ان سے، ان کی خدمت کرتا تھا. ان کے پاس چلا گیا. اب یہ اپنی سادہ سی رہائش سی بس اس میں. تو اورنگزیب وہاں گیا، دیکھا گھڑا پڑا ہوا ہے، سوچا چلو برکت کی جگہ پانی پیتا ہوں. پانی پی کرنا اس نے کٹورا سیدھا رکھ دیا منہ اوپر کی طرف، آگے سر میں درد شروع ہو گیا. اورنگزیب کہنے لگا حضرت اگر آپ کوئی خادم وغیرہ نہیں ہیں، سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ایک خادم آپ کے لیے ہتھیہ کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. کہنے لگا جس بادشاہ کو کٹورا رکھنے نہیں آتا اس کے خادم نے کیا کرنا ہے؟ تیری مہربانی تو نہ بھیج، تیری مہربانی تو خادم نہ، مجھے نہیں ضرورت. اور خدا کے لیے تم آئندہ بھی نہ آیا کر، تیرے آنے سے نا 3-4 چیزیں ایسی ہوں جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. یہ شخص اس قدر نفیس الطبع، اس قدر نازک مزاج، جو بیوی تھی نا وہ بالکل برعکس. اور کس طرح برعکس؟ لڑائی، گالی گلوچ. خیر گالی گلوچ نہ بھی کرتی ہو، لیکن بات بات پر طنز اور تانے اور ان کی مزاج کے برعکس کرنا. کسی نے پوچھا حضرت آپ بڑے نفیس مزاج، ذرا سی چیز برداشت نہیں ہوتی، اور بیوی آپ ایسی برداشت کر رہے ہیں؟ ایسی بیوی آپ؟ فرمانے لگے، یہ میں قرآن کی آیت کی نا تفسیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیسے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو کہنے لگے کہ بڑی خامیاں اس میں ہیں، اس کے اندر خامیاں بڑی ہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور وہ خوبی یہ ہے، اگر میں اس کو بٹھا دوں نا اس کونے میں بیٹھ، اور میں جا رہا ہوں، اور جب تک میں نہ آؤں تو نے اس کونے سے نہیں اٹھنا، تو اگر میں ہفتے کے بعد بھی آؤں نا تو یہ مجھے اسی کونے میں بیٹھی ہوئی ملے گی. وفاداری اس کے اندر ایسی ہے.
فعسى ان تکرہوا شیئا فإن کریہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا، عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے برعکس بہت بڑی کوئی خیر رکھی ہو، اور نیک ہو، اور نیکی کی وجہ سے وہ اولاد کو نیکی کی راہ پہ چلا دے۔ عورت کے اندر گھر کو سنبھالنے کا سلیقہ ہو، بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پر اب آنے والا جو ہمیں معاشرہ نظر آ رہا ہے نا، آنے والا جو ہمیں معاشرہ نظر آ رہا ہے، سنبھالنا، گھر سنبھالنا، یہ سلیقہ آپ کو آگے بہت کم ملے گا، اس لیے کہ پہلے جو نسلیں تیار ہوتی تھیں نا، مائیں تیار کرواتی تھیں، کرتی تھیں مائیں نسلیں تیار، اور اب جو ہے وہ مائیں نسلیں تیار نہیں کر رہی، مائیں موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا نسلیں تیار کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو نسلیں تیار کر رہا ہے نا، وہ بالکل بیکار، فضول، نکمی، ان کے اندر نہ کوئی اخلاقی قوت ہے، نہ عملی قوت ہے، نہ صبر ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ کوئی بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، یہ چیز۔ تو سلیقہ عین ممکن ہے عورت کے اندر سلیقہ ہو، اور وہ سلیقہ اتنا بڑا ہو کہ وہ پورے خاندان اور گھر بار اور ہر چیز کو سنبھال لے۔ عین ممکن ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو، اور اتنی اچھی تعلیم یافتہ ہو کہ وہ اپنی تعلیم کو اپنی اولاد اور نسلوں میں منتقل کرنا جانتی ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات۔ کئی عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر اپنا سلیقہ اور اپنی تعلیم اولاد یا کسی اور کے اندر منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو عین ممکن ہے ان تکرہوا شیئا، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی کوئی خیر رکھی ہو۔ وَإِن، اور اگر، نہیں کافی ہو گیا آج کے لیے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، تو آدمی، ہر بندہ نا اس نے ایک سکیچ بنایا ہوتا ہے، وائف ایسی ہونی چاہیے، اور ہو سکتا ہے عورت نے بھی سکیچ بنایا ہو، مرد ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جس کو اپنے سکیچ کے مطابق پارٹنر مل جائے، باقی کیا ہے؟ خامیاں ہیں، خامیاں انسان کے اندر، اور یہ خامیاں وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی دور نہیں ہوتی۔ اسی لیے ازدواجی رشتے کے اندر برداشت، صبر، یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مجھے اس نے یہ کہہ دیا، مجھے اس نے وہ کہہ دیا، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ بات اسے کیوں کہی ایسی، بڑا صبر، بہت برداشت، خاص طور پر عورت کے حوالے سے۔ عورت کا مزاج مرد سے بالکل مختلف ہے۔ مرد اگر یہ سوچتا ہے نا کہ میرا یہ مزاج ہے، ایسی عورت ہو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مخلوق ہی اور ہے، وہ صنف ہی اور ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جسمانی، اس کا ذہنی، اس کا دماغی ہر سٹرکچر الگ بنایا ہے، الگ بنایا ہے۔ ہم پڑھیں گے 12ویں پارے میں، وہ یوسف علیہ السلام، زلیخا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی خواہش پوری کرنے میں، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یوسف علیہ السلام اس کی ہر تدبیر ناکام کرتے 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 جب بالکل اینڈ آیا، اور این وہ زلیخا کا جو خاوند ہے وہ سامنے آیا، ایسے پینترا بدلا اس نے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی، اور اللہ کی طرف سے وہ خرق عادت یا معجزانہ طور پر ان کی برات ثابت نہ کی جاتی، یوسف علیہ السلام قیامت تک اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کرے گا مرد یہاں پر؟ اور عورت کی خلقت ہی الگ ہے۔ قرآن کریم نے ایک جملہ کہا، ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر اللہ توبہ۔ اب بندہ سوچے جی عورت ہے لیکن مکر نہ ہو اس میں، اور بھائی اللہ نے پیدا کیا، کیوں نہ ہو، تو ہوگا، مکر ہوگا، نزاکت ہے عورت میں۔ اب بندہ کہے جی میں ایسے کہوں اٹھ تو جیسے وہ اسپرنگ کی طرح اچھلے یا روبوٹ کی طرح، اب بھائی نہیں، وہ کئی دفعہ تمہاری بات سن کے آنسو نہیں کرے گی، کیوں؟ اسے اس وقت نزاکت چاہیے ہوگی کچھ،
بندہ پوچھے گا خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مصروفیت ہے؟ اچھا مجھے یہ کام تھا، اچھا کر دیتی ہوں نا، اچھا کر دیتی ہوں. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. گھر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کو حضور کا رویہ بیویوں کے ساتھ دو طرح کا نظر آئے گا. ایک حضرت عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، ان کے ساتھ ایک رویہ ہے. اور ایک رویہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ام سلمہ، حضرت سودہ بنت زمعہ اور ازواج مطہرات. دو طرح کی ازواج کے ساتھ دو مختلف رویے. اور ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے مختلف رویہ. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ کے ساتھ لاڈ ہے. کسی اور کی گود میں سر نہیں رکھا، عائشہ کی گود میں رکھ رہے ہیں. کسی اور کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. کسی اور کے ساتھ اس طرح کا حد سے زیادہ بے تکلفانہ طرز عمل نہیں رکھا. کیوں؟ باقی جو ہے نا وہ یہ خاوند کے ساتھ میل ملاپ، ہنسی مذاق، نخرے وہ کر چکی ہیں. وہ شادی شدہ رہ چکی ہیں، وہ مطلقہ تھیں یا زیادہ تر بیوہ تھیں اور بڑی عمر کی تھیں. وہ یہ سب کر کے آ چکی ہیں. اب ان میں تھوڑی سی میچورٹی، تھوڑی سی سنجیدگی سی آ گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سنجیدگی ہے، حضرت سودہ بنت زمعہ سنجیدگی ہے، بڑی عمر کی ہیں، 60 سال سے اوپر کی ہیں. حضرت سودہ 55 سال، 60 سال، اس طرح. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سنجیدگی ہے ان کے اندر، چنانچہ حضور ان کے ساتھ بڑے سنجیدہ سے. یہ کیا ہے؟ ابھی نوجوان ہیں، کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہیں. اسے لاڈ چاہیے، اسے پیار چاہیے، اسے نخرے چاہیے، کر رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا حضور ان کے نخرے برداشت کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کرنے ہیں برداشت. بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا. اسی لیے امت پہ جتنا احسان حضرت عائشہ نے کیا ہے نا کسی نے نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس لاڈ کی نا لاج رکھی اور صحابہ نے اس لاڈ کی لاج رکھی. وہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ جب ازواج مطہرات کہنے لگی کہ جب حضور حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہیں نا تو صحابہ کوئی حلوہ لے کے آ رہا ہے، کوئی گوشت ہجیہ بھیج رہا ہے، کوئی کھجوریں بھیج رہا ہے، کوئی پنیر بھیج رہا ہے. اور جب حضور ہماری طرف ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. عجیب بات ہے. تو ایک زوجہ محترمہ گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے کے لیے، تو آپ نے منع فرما دیا ایسی بات نہ کرو. کچھ دن گزر گئے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تؤذونی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو ایسی باتیں کر کے. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس بھی ہوتا ہوں، کبھی اس وقت جب میں تمہارے بستر پہ ہوں وہی آئی جو باقی ازواج مطہرات ہیں ان کو، کبھی میں ان کے جب بستر پہ ہوتا ہوں وہی اتری ہے؟ نہیں اتری. وہی کب اترتی ہے؟ جب میں عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں یا عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں. اللہ نے بھی اس لاڈ کی لاج رکھی ہے، صحابہ نے بھی اس کی لاج رکھی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے مزاج کو سمجھنا، مزاج کے سمجھ کے پھر اس کے ساتھ چلنا. اس لیے حضور نے فرمایا ان کریہ منہا خلق. کبھی ایسا ہو جاتا ہے بندے کو بالکل اپنے مزاج جیسی مل جاتا ہے بڑی کبھی کبھار، لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے. زیادہ تر بنانا پڑتا ہے. اور منہ بسور کے بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت تھوڑا سا اس کو نا کسی طرح بہلانا ہے، پھسلانا ہے. حضور علیہ السلام عائشہ کو بہلاتے تھے، کئی دفعہ بہلاتے تھے، سخت بات برداشت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہمیں بتانے کے لیے بھائی بیوی کے ساتھ جب رہنا ہے نا تو پھر آپ پرائم منسٹر ہیں نا تو آپ کی بیوی بھی پرائم منسٹر کی بیوی ہے، پھر وہ، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں نا تو آپ کی بیوی بھی پریزیڈنٹ کی بیوی ہے. پھر تو وہ ایک ہو سکتا ہے فرضی ہو، ایک نوبل انعام یافتہ تھا نا، غالباً ایرانی تھا یا کوئی. تو دروازہ کھٹکھٹایا تو کوڑے والے کی آواز آئی کہ کوڑا دے دیں، کوڑے والا کوڑا دے دیں. تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ باہر کوڑے والا آیا، کوڑا دے دو ان کو.
تمہیں پتہ نہیں میں نوبل انعام یافتہ ہوں، مجھے کہہ رہی ہو کوڑا دے دوں؟ وہ کہنے لگی نوبل انعام یافتہ صاحب کوڑے والا آیا، کوڑا دے دو۔ جی عورت کا مزاج جو ہے نا وعاشروہن بالمعروف، ایسا ہی اللہ نے نہیں کہا اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ اپر ہینڈ دیا مرد کو، لیکن اپر ہینڈ اس لیے نہیں دیا کہ تھپڑ مار، ذلیل کر، جوتیاں مار، ڈنڈے مار، تانے دے۔ اپر ہینڈ اس لیے دیا ہے کہ یہ غلطی کرے گی، کوتاہی کرے گی، سنبھال، پردہ ڈال، لے کے چل ساتھ، ٹھیک، کمی کوتاہی ہوگی برداشت کر۔ اپر ہینڈ اس لیے دیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر اپر ہینڈ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تو نے بنانا ہے، لے کے چلنا ہے، غلطی کوتاہی ہوگی اس کو نا کور کرنا ہے، عورت کا پردہ رکھنا ہے، اپنے گھر میں بھی رکھنا ہے، دنیا والوں کے سامنے بھی پردہ رکھنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ارادہ کیا اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کا۔ حضرت حسین نے پوچھا کیا بات ہے آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں، خیریت ہے، کوئی خامی ہے، اس کو مسئلہ ہے؟ کہا ابھی تو بیوی ہے، مناسب نہیں کہ میں اپنی بیوی کی کوئی غلطی ہے بھی ہے تو سامنے فاش کروں، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کچھ عرصہ گزرا تو پھر دے دی طلاق۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ اب تو طلاق دے دی ہے، اب بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کہا اب پرائی عورت ہے، اچھا نہیں لگتا کسی پرائی عورت کا راز میں فاش کروں، تو پردہ رکھنا ہے۔ اپر ہینڈ مرد کا اپر ہینڈ اس لیے ہے، اس لیے عورت کیوں آج کا جو ہے نا ازدواجی رشتہ ناکام ہو رہا ہے، آج کا ازدواجی رشتہ ناکام ہو رہا ہے۔ کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ مرد اس چیز کی رعایت نہیں کر رہا جو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں، اور جو عورت کا مزاج ہے مرد اس کی رعایت نہیں کر پا رہا۔ آج سے 50 سال پہلے کی جو عورت تھی نا، کسی حد تک لوگ کہہ دیتے تھے گائے ہیں، کہہ دیتے تھے۔ آج کی عورت نہیں، وہ پڑھ لکھ گئی ہے، وہ سمجھ گئی ہے، وہ بہت کچھ دیکھ گئی ہے۔ اب اس کو سلیقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، لوجک کے ساتھ، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ دوسرے دن کہتی ہے میں جا رہی ہوں اپنے ابو کے گھر جا رہی ہوں، وہ دوسرے دن کہہ دیتی ہے۔ اب کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے؟ اب ایک تو یہ دفعہ میں تو ایسے تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بس اتنا کہہ دو، پھر دیکھیں آگ لگی۔ اور ایک یہ ہے اچھا چلو، اچھا ایسے کرو، جا رہے ہو نا آپ ان کی طرف، تو چلو میں پھل لا دیتا ہوں، تو وہ لے جانا، پھل بھی ساتھ لے جانا، تو چلیں اب وہ میرے بھی ابو لگتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں، آدھی لڑائی ختم ہو گئی، آدھی لڑائی ختم ہو گئی۔ جی دیکھیں جی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ ان کو روکو اس لیے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ ان سے لینا چاہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ سوائے اس سے کہ وہ کسی واضح غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بڑے بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بہت بڑی خیر رکھ دی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔